اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ بے لذت یعنی وہ گناہ جن میں لذت تو نہیں لیکن آخرت کے اعتبار سے اور بسا اوقات دنیا کے اعتبار سے انسان کے لیے نقصان دہ۔ ان گناہوں میں ایک گناہ ہے جسے عربی زبان میں تجسس کہا جاتا ہے، اور جس کی ممانعت سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ کی، لا تجسسو، ایک دوسرے کی عیب کی تلاش مت کرو، عیب جوئی مت کرو۔ عیب جوئی بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم، کہ مسلمانوں کی غیبت بھی نہ کرو اور ان کے پوشیدہ عیبوں کے پیچھے بھی مت پڑو۔ فَإِنَّ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتَ الْمُسْلِمِينَ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، کہ بے شک تم میں سے جو اپنے مسلمان بھائیوں کی عیب جوئی کرے گا، یعنی ان کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، ان کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، یتبع اللہ عورتہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے عیب کی تلاش میں نکل جائے گا۔ سنیے، اللہ اس کے عیب تلاش کرنا شروع کر دے۔ اللہ سے کیا چیز پوشیدہ ہے، اللہ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ یہاں پہ ڈرایا جا رہا ہے سخت الفاظ میں کہ اپنے مسلمان کے عیب تلاش مت کرو، کان لگا کر ان کی پوشیدہ باتیں سننے کی کوشش مت کرو۔ ان من اتبع عورات المسلمین یتبع اللہ عورتہ، جو مسلمانوں کی عیب جوئی کرے گا اللہ اس کے عیب کی تلاش میں نکل آئے گا۔ فإن من اتبع اللہ عورتہ یفضحہ، جس کے عیب کی تلاش میں اللہ نکل آئے، یفضحہ، اللہ اسے ذلیل کرے گا، اللہ اس سے رسوا کرے گا۔ اور کہاں پر رسوا کرے گا؟ وَلَوْ كَانَ فِي بَيْتِهِ، اگر اپنے گھر میں ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر کے اندر رسوا کرے گا، اس کے گھر کے اندر ذلیل کرے گا۔ اس لیے دوسروں کی عیب جوئی میں مت پڑیے، دوسروں کے عیب کی تلاش میں مت پڑیے، ورنہ اللہ کا فرمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ذلیل کرے گا اور گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کرے گا۔ اور اسی طرح دوسروں کی نقل بھی مت اتاریں، عیب جوئی بھی مت کریں، نقل بھی مت اتاریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک شخص کی نقل اتاری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سختی سے منع کیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے ساری دنیا کی دولت دے دی جائے اور کہا جائے کہ اس کے بدلے میں فلاں کی نقل اتارو تو میں کبھی بھی نقل نہ اتاروں۔ اسی طرح ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے اور دوران خطبہ ایک شخص کی ری ہوا نکل گئی اور وہ ہوا زور سے نکل گئی کہ دوسرے صحابہ اکرام نے، دوسرے بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس کو سنا تو صحابہ اکرام ہنسنے لگے اور کچھ صحابہ اکرام کا قہقہ نکلا، بلند ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ ڈانٹ کر صحابہ اکرام کو منع کیا کہ تم یہ کیا کرتے ہو، ایک ایسا معاملہ جو تمہارے ساتھ بھی ہے اور تم اس پہ ہنستے ہو لوگوں پہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے جسے بیہقی نے مرسلن نقل کیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہیں اور دوسروں کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور وہ کسی طرح انتہائی مشکل کے ساتھ اس دروازے کے قریب پہنچیں گے تو ان کے سامنے سے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا، وہ وہاں پر پہنچیں گے، وہ دروازہ بھی، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، یوں جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے اور ہر ایک دروازے پر پہنچیں گے تو ان کے لیے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو اہل اسلام کو چاہیے کہ نہ تو دوسروں کے عیب تلاش کریں اور نہ دوسروں کے عیب بیان کریں۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا عیب نظر آ جائے تو اس عیب کے اوپر بھی پردہ ڈال لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عیب کیا ہوتا ہے؟ گناہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی جسمانی عیب بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھو
اس کی اصلاح کی کوشش ضرور کرو، مگر اس کے گناہ کی تشہیر مت کرو۔ فلاں ایسا ہے، فلاں زانی ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں چور ہے، کیا پتا جب آپ اس کی عیب جوئی کر رہے ہیں اس وقت تک وہ تو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ بندہ بن چکا ہو اور آپ اس کی عیب جوئی کرنے کی وجہ سے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ سارے گناہ، سارے عیب قابل معافی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر ایک آدمی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس کے اگر اپنے گناہوں پہ شرمندگی کے ساتھ سچے دل، خلوص سے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس کے وہ عیب نیکیوں کے ساتھ تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کا زنا نیکی کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی چوری نیکی کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے عیب، اس کے نقائص، اس کے سارے گناہ، چوری تک بھی اس کی نیکیوں کے ساتھ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جس کے نقائص، جس کے عیوب آپ بیان کر رہے ہیں، وہ تو تمام نقائص اور عیوب سے تائب ہو کر اللہ کا نیک بندہ بن گیا ہو، اور آپ اس کے عیب اور نقائص بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم ٹھہر رہے ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ کتنی بڑی بات، اللہ قیامت کے دن عیب چھپائے گا۔ کل قیامت کے دن اگر میرے عیوب پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا پردہ ڈال لے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہوگی، اور اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے یہ کرنا ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب کو چھپاؤں۔ ایک چھوٹا سا کام، چھوٹا سا معاملہ، چھوٹی سی چیز ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں کو چھپاؤں گا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے، اور کل قیامت کے دن اگر اللہ نے میرے عیب چھپا دیے تو میں تو جنت کے خوش قسمت، یعنی قیامت کے دن والے خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔